جب پہلی بار آیا تھا تو ہم لوگوں نے سب نے ٹیسٹ نہیں ہوا، کیونکہ ٹیسٹ تو کچھ ایک لوگوں کا ہوا. اتنا بڑا ملک ہے، 1.30 کروڑ کے پاپولیشن ہے، تو مجھے لگتا ہے 5 یا 6 یا 10 کروڑ لوگوں کا ٹیسٹ ہوا، یا 20 کروڑ کا ٹیسٹ ہوا ہوگا، یا 30 کا ہوا ہوگا، لیکن 1 ارب تو بچ گیا تھا نا. تو کیا ان میں وائرس نہیں ہوا؟ تو میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ بہت سارے لوگوں کو یہ انفیکشن ہوا، یہ ڈیزیز آئی، لیکن ان کا امیون سسٹم لڑتا رہا، اینٹی باڈیز بنتی رہیں اس وائرس کے اگینسٹ، اور وہ بچ گئے. لیکن اب کیا ہے کہ جب آپ کسی چیز کے ساتھ لڑ چکے ہو، دوبارہ اگر وہ آپ پہ اٹیک کرے گی تو آپ کا امیون سسٹم تھوڑا ویک ہو گیا ہوگا. آپ کی جو ریٹ آف پروڈکشن اینٹی باڈیز کی تھی اگینسٹ دس وائرس، اس کا لیول کم ہو جائے گا، اور یہ زیادہ لیتھل ہے، زیادہ فیٹل ہے، اور زیادہ ہارمفل ہے. اچھا سر، اب جیسے پلازما کی بات کی جائے یا دوسری جو پریکاشنز لیے جا رہے تھے، جیسے مطلب کاڑھا وغیرہ، یا ہم دوسرے جو پریکاشن تھے فرسٹ میں، تو سیکنڈ میں کیا یہ ہیلپ فل رہیں گے یا نہیں رہیں گے؟ نہیں، بالکل بالکل یہ تو ہیلپ فل رہیں گے. یہ میرا ماننا یہی ہے کہ آپ کے اندر جب بھی ٹیمپریچر ریز ہوگا، دیکھیے ہر ایک چیز کا، جتنے بھی مائکرو آرگنزم ہے نا، ان کا ایک رینج رہتی ہے کہ کس ٹیمپریچر اور کس ہیومیڈیٹی اور کس انوائرمنٹ میں وہ سروائیو کرتے ہیں. اور جب بھی ہم لوگ تھوڑا سا ٹیمپریچر کو ریز کریں گے تو ان کا مرنا ہے، ضروری ہے. یا کوئی ایسڈ بن رہی ہے، جیسے آپ کے اسٹامک میں اگر یہ وائرس جاتا ہے تو وہاں مجھے لگتا ہے کہ ICL کے ہونے کی وجہ سے وہاں پہ یہ وائرس مر سکتا ہے. لیکن ہم نے جو ماننا یہ ہے، میرا ماننا یہ ہے کہ ہم لوگ پریکاشنز نہیں کر رہے ہیں. آپ کی باڈی کے اندر فار ایگزامپل 200 اینٹی باڈیز بن رہی ہیں، لیکن ریٹ آف وائرس کا جب بہت زیادہ ہو گیا، ملٹیپلیکیشن وائرس کی زیادہ ہو گئی، تو وہ پھر اینٹی باڈی زیادہ دیر تک فائٹ نہیں کر سکتے ان جرم کے ساتھ. تو اس چانس میں ہماری باڈی کے اندر یہ ڈیفرنٹ آرگنز پہ پھیلیں گے. اور خاص کر کے جو سب سے زیادہ اس کا فیورٹ ایریا ہے، ویسے تو یہ وائرس کسی بھی باڈی کے پارٹس کو انفیکٹ کر سکتا ہے، بٹ دا موسٹ فیورٹ سائٹ از لنگس. وین یہ لنگس کو پینیٹریٹ کر دے گا تو وہاں پہ آپ لوگوں کو پرابلم ہو جاتی ہے ایمفیسیما، ڈیفیکلٹی ان بریدنگ، آپ کو سانس لینے میں مشکلات ہو جائیں گی، آپ کو نمونیا ہو جائے گا. ڈپلوکوکس نمونیائی بیکٹیریا وہ بھی ایک دم ایکٹیویٹ کرے گا اپنے آپ کو، بڑی تیزی سے ملٹیپلائی کرے گا، اور وہاں پہ آپ لوگوں کو پرابلم ہو جائے گی. اور آپ نے دیکھا بہت سارے کیسز میں پہلے جو ہوا، جو فرسٹ ویو تھا، اس میں وہ لوگ زیادہ سفر کیے جو 60-70 ایج سے اوپر تھے، یا جن کو کوئی اور کمپلیکیشنز تھی، جیسے کوئی ڈائبٹک کا پیشنٹ ہے، کوئی ہائپر ٹینشن کا ہے، کوئی شوگر کا ہے، ڈائبٹک کا ہے، یا کوئی اور ہارٹ ڈیزیز یا کسی اور ڈیزیز سے تھا. تو ان کو ایزیلی اس وائرس نے پکڑ لیا، اور پھر وہاں بہت سارے لوگوں کی ڈیتھ بھی ہو گئی. لیکن اب کی بار میں انہیں بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ زیادہ میرے حساب سے، اگر آپ سائنس کو آپ دیکھیں، ریسرچ کریں، یا جو ریسرچر ہیں جنہوں نے ریسرچ کیا ہے ان کی اسٹڈی کو اگر آپ تھارولی پڑھیں، تو یہ پیریڈ جو ہے یہ زیادہ خطرناک ہے. اب ٹیمپریچر بھی بہت ڈاؤن ہو رہا ہے، امیجیٹلی آپ کا لنگز انفیکشن میں آ سکتا ہے، لنگز پہ اس کا اٹیک ہو سکتا ہے. آپ کو بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، اور تبھی آپ لوگ بچ سکتے ہیں. اچھا سر، اب جو ہے آپ بھی ایک سائنٹسٹ ہیں، سائنس سے جڑے ہیں، آپ جانتے ہیں اس متعلق، آپ نے جو ہے